الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت معزز و محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی الحمدللہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم ہے کہ خالق کائنات نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنایا، ہمیں وہ دین متین عطا فرمائے جو تمام ادیان پر غالب ہے، اور وہ دین جو دین فطرت ہے، جس کے سارے اصول سارے تقاضے عین فطرت کے مطابق ہیں، وہ دین متین جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے پسند فرمایا، جس کی تکمیل کے لیے رب کائنات نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم کو مبعوث فرمایا صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہدایہ من ابدا، اور فرمایا وہ دین عطا فرما رہا ہوں لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ لا ریب، اس پہ کوئی بھی شک نہیں کہ دین اسلام سارے ادیان پر دلائل کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے غالب ترین دین ہے، وہ دین متین جس کے اندر نقص نہیں نکالا جا سکتا، جو عین فطرت کے مطابق ہے، عقل انسانی جس کو تسلیم کرنے کا انکار نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت جل نے کسی کو عقل نہ عطا فرمائی ہو تو جدا بات ہے، صاحب عقل اس کا انکار نہیں کرے گا۔ رب کائنات جل وعلا قرآن کریم میں ایک ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ کافر اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، کافر اپنے معبودان باطلہ سے، اپنے بتوں سے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، خواہ وہ بت ہیں، خواہ وہ سورج یا چاند ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حب للہ، وہ اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہو تو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ایمان والا اپنے رب کا الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ہندو کس کی عبادت کرتا ہے؟ گائے کی، اس کا معبود گائے کو معبود سمجھتے ہیں نا۔ اگر اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہو تو کیا یہ جاننا مشکل ہے کہ گائے پیدا ہوئی، پھر گائے مر جائے گی، اس مری ہوئی کو مٹی میں دفن کر دی جائے گا، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ ہندو کو پتہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر کس میں کیڑے پڑ گئے؟ ہاں، ہندوؤں کے رب میں کیڑے پڑ گئے، ہندوؤں کے معبود میں کیڑے پڑ گئے۔ پھر کس قدر حیران کی بات ہے، ہندو گائے کے اگلے حصے پہ لعنت بھیجتا ہے، پچھلے حصے کی عبادت کرتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا مذہب ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ میں ہر سال تعلیم القرآن کورس کے دوران میں تقابل ادیان کے موضوع پہ گفتگو کیا کرتا ہوں، تفصیل وہاں میں عرض کر دیا کرتا ہوں کہ کیوں وہ اگلے حصے کی مخالفت کرتا ہے، پچھلے حصے کی عبادت کرتا ہے۔ ان کے ہاں گائے کا پیشاب، گو موتر، یہ پاک ہے اور شفا دینے والا ہے، وہ پیتے ہیں اس کو۔ ان کے نزدیک گائے کا گوبر یہ پاک کرنے والا ہے، جس جگہ کو پاک کرنا مقصود ہو وہاں گاؤں کے گوبر کی لیپ کر دیتے ہیں، سمجھتے یہ جگہ پاک ہو گئی۔
ہندوستان کا سابقہ وزیر اعظم مرارجی دیسائی، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس نے اس بنا پر کہ گائے کا پیشاب پیا جا سکتا تو اپنا کیوں نہیں پیا جاتا، وہ اپنا پیشاب بھی پیتا تھا، اور کئی ہندو پیتے ہیں۔ آپ بتا دیجیے یہ عقل مند کا کام ہے کہ جاہل کا کام ہے؟ تو پھر عقل والا دین تو دین اسلام ہے، باقی دین تو عقل والے نہیں ہیں نا۔ آپ کے علم میں ہوگا، یقیناً علم میں ہوگا، کافر ایک بت بنا کے رکھتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اس کی دن رات اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتا ہے، متھا ٹیکنا اسے کہتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتا ہے، متھا ٹیکتا ہے، متھا ٹیکنا کہتے ہیں، وہ ٹیکتا ہے متھا۔ میرا بیٹا چائنا میں پڑھتا تھا تو میں چائنا میں گیا، دکانوں پر میں نے بدھ جو ان کا بدھ ہے، ان کا جو معاذ اللہ تعالیٰ رہنما ہے، آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی، وہ آلتی پالتی مارے، چوکڑی مارے، آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے، سر بھی اس کا ننگا ہے، سر پر جونڈا سا بنا ہوا ہے، اور وہ نیم برننا سا ہے، مختصر سا لباس پہنا ہوا ہے، وہ آپ کو بیٹھا نظر آئے گا۔ بدھا ان کا وہ معبود ہے، بدھ مت والوں کا۔ تو بدھا کی تصویر بنی ہوئی دکان میں، جگہ جگہ دکانوں میں رکھی ہوئی ہیں، ان کے آگے غلہ رکھا ہوا ہے جس پہ وہ روزانہ یوان وغیرہ ڈالتے ہیں، سکہ ڈالتے ہیں۔ ایک دو تصویریں ہر دکان پر ہیں، بلکہ اس کے بدھا کے بت بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ کیا ہے وہاں؟ فیکٹریوں میں وہ مختلف کے، وہ دھات کے، وہ پیتل کے، وہ پلاسٹک کے، وہ مختلف چیزوں کے بت بنے ہوئے بازار میں بکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا وہ بت کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ رب۔ لیکن جب وہ بت پرانا ہو جاتا ہے، بدھا کا چھوٹا بت رکھا تھا، وہ اس کو اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، وہاں بڑا لا کے رکھ دیتا ہے۔ جو بت ٹوٹ جاتا ہے اس کو اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اور وہاں نیا بت لا کے رکھ دیتے ہیں۔ عقل کے اندھوں سے پوچھے کوئی کہ اگر وہ پہلا رب تھا تو اس کو ٹوکری میں کیوں پھینکا؟ اگر وہ پہلا رب تھا، وہ اللہ تھا، تو اس کو، اگر وہ چھوٹا سا ہی صحیح اللہ تھا، اس کو اٹھا کے ٹوکری میں پھینکا، وہاں بڑا سارا لا کے رکھ لیا۔ وہ پہلا رب تھا کہ نہیں؟ نہیں، رب تو نہیں تھا نا ان کے نزدیک۔ اگر وہ رب تھا، اگر وہ رب تھا تو ٹوکری میں کیوں پھینکا؟ اگر رب نہیں تھا تو اتنی دیر پوجا اس کی کیوں کی ہے؟ وہ عقل سوچنے میں بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا مسلمان بھی کبھی ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ پھر بتائیے عقل والا دین کون ہے؟ دین اسلام ہے نا، عقل مندوں کا دین، دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے سوا کوئی دین عقل مندوں کا دین نہیں ہے۔ اور یہ بھی دین فطرت ہے، یہ بھی دین فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو ان کے ادیان پر عمل کرنے سے یوں منع نہیں کرتا کہ ان کو قتل و غارت گری کے سپرد کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کو ترغیب دیتا ہے، دیکھو عقل کس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ اور نبیوں نے دھاندلی کی بنا پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ زبردستی نبوت کا دعویٰ کر لیا، جو نبی نہ مانے گا اس کو قتل کر دیا جائے، نہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے دلائل ان کے سامنے پیش کیے۔ اب جانتے ہیں میرے نبی نے تو چاند کو توڑ کے دکھا دیا تھا اور بتایا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی طرف سے بن کے نہیں آیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب دعویٰ نبوت کیا تھا تو فرعون نے پوچھا تھا تم اللہ کے نبی ہو، کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ ابھی دکھاتا ہوں دلیل کیا ہے۔ ید بیضا دکھا دیا تھا، یہ دلیل ہے، چمکتا ہوا ہاتھ، اپنے عصا کو زہا بنا کے دکھا دیا تھا، یہ ہے میرے نبی ہونے کی دلیل۔ بتانا یہ چاہتا ہوں وہ اللہ قادر مطلق ہے، میں رب کا نمائندہ ہوں، دیکھ اس اصل نے اپنے نمائندے کو کتنی طاقت دی ہے۔ یہی بات تھی نا کہ اصل نے اپنے نمائندے کو کتنی طاقت دی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ میں اصل کا نمائندہ ہوں کہ میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے۔ میرے نبی نے درختوں کو بلوایا، بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، درندے حاضر ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھا۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جانتے ہیں ہوا نا ایسے۔ میرے نبی نے کیا ثابت فرمایا؟ دیکھو میں اپنے رب کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ رسول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے یہ طاقت مجھے دی ہے۔ اگر میں اللہ کا رسول نہ ہوتا تو یہ طاقت کہاں سے آتی؟
یہ طاقت تو نہیں آتی مسلمہ کذاب خبیث آدمی جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا خدمت فیض درجت میں کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ یہ حرمین شریفین حجاز مقدس، حرمین شریفین نہیں حجاز مقدس کا ماحول ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ایک کنواں کھودا، دن رات محنت کر کے مشقت کر کے پہاڑوں کو توڑ کر وہاں بور کیا، کنواں کھودا، معلوم نہیں کتنے ماہ لگ گئے، نہ جانے کتنے لوگ اس کی بھیڑ چڑھ گئی، نہ جانے کتنا خرچہ آیا، اور بہت گہرائی میں جا کے پانی ملا تو وہ بھی کڑوا، پانی ملا تو وہ بھی کڑوا۔ بے رہا آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اس کی بھی یہی حالت ہے، کڑوا پانی۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا پانی لے کے آؤ۔ تھوڑا سا پانی لایا گیا، میرے نبی نے اس کو منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کر کلی کر کے اسی پیالے میں واپس ڈال دیا، میں جاؤ جا کے کنویں میں ڈال دو، جس کنویں کا پانی کڑوا ہے نا جاؤ جا کے اس کنویں میں ڈال دو۔ کوئی 2 4 5 10 ٹرک چینی کی نہیں ڈالے، کیا کیا وہ کڑوا پانی منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کر دوبارہ نکال کر اسی پیالے میں ڈال دیا، میں جاؤ جا کے اس کنویں میں ڈال دو۔ اس صحابہ پیالہ سنبھال کے لے آئے، کنویں میں ڈالا، پانی بھی اوپر آ گیا اور میٹھا ہو گیا، شفا والا ہو گیا۔ آج تک لوگ اس کو آب شفا سمجھ کے پیتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کو بھی پتہ چلا، کہنے لگا کہ ایسے ایسے کر کے اس نبی نے کیا۔ اس بدبخت بھی کہا پانی کا پیالہ لے کے آؤ، پانی کا پیالہ لایا گیا، اسے گھونٹ بھرا، گھونٹ بھر کر اس میں کلی کی، یا کہنے لگا باغ کے کنویں میں جا کے ڈال دو۔ پانی تو پہلے میٹھا تھا، اسی بنا پہ باغ پڑ رہا تھا نا، وہ باغ کا کنواں تھا نا، باغ کو پانی اسی کنویں سے لگایا جاتا تھا۔ اس کے نمائندے لے گئے، جا کے پیالہ کنویں میں ڈالا، پانی نیچے چلا گیا، کئی رسے باندھ کر ایک ڈول کے ساتھ پانی نکالا گیا، اتنا کڑوا تھا کہ منہ میں رکھا نہیں جاتا تھا۔ رب نے بتا دیا شیطان کا نمائندہ کون ہے اور میرا نمائندہ کون ہے، جو جاتا ہے۔ نبیوں نے کو دونوں دھاندلی کے ساتھ تو دعوی نبوت نے کیا۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی آئے برکہ کا ایک حوالہ دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہو تو اس کے معنی کے سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جناب چیف جسٹس صاحب لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو دین قبول کر لے اس پر سختی نہیں کی جائے گی یا دین کی توہین کی اجازت دی جائے گی۔ مراد یہ ہے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنایا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، میری عقیدت مند، میری باتوں کو سننے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت مرتبہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا نام ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والا اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، مجھے اس اللہ کی قسم تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز اس کی قبول ہے جو ایمان والا ہے، روزہ اس کا قبول ہے جو ایمان والا ہے، حج اس کا قبول ہے جو ایمان والا ہے، زکوٰۃ اس کی قبول ہے جو ایمان والا ہے، نیکی اس کی قبول ہے جو ایمان والا ہے۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ہے۔ منافقین نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کہاں بھلا؟ مسجد نبوی میں، کس امام کے پیچھے؟ میرے نبی کے پیچھے۔ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، میرے نبی کا مقتدی، مسجد نبوی کا نمازی، مدینہ طیبہ کا باشندہ، وہ جہنمی ہے، منافق ہے، کافر سے بدترین ہے۔ کن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوگا وہ جہنم کے بدترین گھڑے میں ہوگا، یہ کافر سے بھی نچلے گھڑے میں ہے۔ وہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ منافق کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پھر وہ کافر کیوں ہے؟ ان کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے۔ پتہ کیا چلا ایمان پھر کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو سمجھنے کی بات ہے۔ چیف جسٹس صاحب لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کسی کو زبردستی تو مسلمان نہیں بنا سکتے، نہ اجازت ہے نہ حقیقت ہے۔ کوئی آدمی آپ کا دشمن ہو، آپ کے اس سے دشمنی چل رہی ہے، آپ گن پوائنٹ پر
ریوالور کی نوک اس کی کن پٹی پہ رکھ کے کہو کر میرے ساتھ محبت. کہ بھائی جان بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم محبت کرتا ہوں، اپنی ماں سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں، اپنے ابا سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں. یہ ریوالور ذرا پیچھے کر لے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. ایمان سے بتائیے محبت کرتا ہے وہ؟ جی زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے سر پر قرآن رکھ کے بتا مجھ سے محبت کرتا کہ نہیں ورنہ گولی مار دوں گا. وہ کیا کہے گا؟ جی کرتا ہوں، قرآن میرے سر پر ہے، میں محبت کرتا ہوں. محبت کردار کی وجہ سے یا دلائل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، زبردستی پیدا نہیں ہوتی. زبردستی منافق بنائے جا سکتے ہیں، ایمان والے نہیں بنائے جا سکتے. بات سمجھے نا؟ زبردستی منافق بنائے جا سکتے ہیں، ایمان والے نہیں بنائے جا سکتے. یا تو کردار کی وجہ سے میرے نبی کے کردار کو دیکھا، مسلمانوں کے کردار کو دیکھا، لوگ ایمان لے آئے. یا دلائل کی وجہ سے آپ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان دلائل کی وجہ سے جو ان کی عزت و عظمت کے سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں. محبت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ محبت پیدا کرتا ہے. یا دلائل کی وجہ سے اس آدمی کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. زبردستی محبت پیدا نہیں کی جاتی. اس کا معنی ہے لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. یا دلائل کے ساتھ بناؤ گے یا اپنے کردار کے ساتھ کسی کو مسلمان بناؤ گے. گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان یہ تو نقصان دے گا، یہ تو منافق بنے گا. جب بھی موقع ملے گا تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اس لیے دین میں یوں سختی نہیں، لیکن یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو دین قبول کر لے پھر بھی سختی نہیں ہے. نہیں، اس سے سختی کے ساتھ دین متین پر عمل کروایا جائے گا. میرے نبی کہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، میرے نبی نے جان کے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، محتاج بیان نہیں ہے، بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نبی جنہوں نے بدترین مجرموں کو معاف فرما دیا، اس نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور اپنے ساتھ مدینہ طیبہ کے نوجوانوں کو لے جاؤں اور لکڑیوں کے گٹھے لے جاؤں، ان گھروں کو میں آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. یہ کون فرما رہے ہیں جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے؟ جب تم نے دین قبول کر لیا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. عمل نہیں کرو گے تمہیں سزا ملے گی. ایک شخص چوری کرے، حکم دیا جس کا ہاتھ کاٹ دو گے، لا اکراہ فی الدین. دیکھیے دین میں سختی نہیں ہے، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا کہ نہیں؟ وہ اللہ نے حکم دیا ہے بدکار کو پتھر مار مار کے مار دو، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑا مار دو. یہ اللہ نے حکم دیا ہے. لا اکراہ فی الدین کہہ کے ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھنے کی ہے، ضرورت سمجھنے کی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اقلیتوں کو، یہ بات ضروری آپ نے سمجھنی ہے، اقلیتوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے. الحمدللہ تعالیٰ دین متین نے منع نہیں کیا. دین یہ دین فطرت ہے، اس کے سارے اصول اور تقاضے فطرت کے مطابق ہیں. میں نے کتاب الجہاد ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا ایمان والوں نے کافروں کی حفاظت میں اپنی جانیں تک قربان کی ہیں. کن کافروں کی حفاظت میں؟ جو ذمی کافر تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے برکت نشان میں جن کفار سے جزیہ لیا جاتا تھا، ان کفار کو کیا حکم تھا؟ مسلمانوں کی افواج، مسلمانوں کے سپاہی، مسلمان فوجی وہ رات جا کر ان کی بستیوں کا پہرا دیا کرتے تھے. ان کو حکم تھا تم سکون کی نیند سو جاؤ، تم جزیہ ادا کرتے ہو، تمہاری حفاظت کرنی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مسلمان کافر کی حفاظت میں جاگا کرتے تھے. وہ ذمی کافر تھے. ذمی کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس طرح ایک اصول ہے، تقاضا ہے فطرت کا، یہ اصول اور تقاضا فطرت ہے کہ میرے نبی کے حکم کے مطابق ذمی کافروں کی حفاظت کی جائے گی. ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں عیسائی رہتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی کو بلا وجہ قتل کر دے گا تو قاضی پر فرض ہوگا کہ اس کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کر دے. وہ یہ نہیں سمجھے گا یہ مسلمان ہے، وہ عیسائی تھا، یہ ذمی ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت نے اٹھا رکھی ہے، اس لیے ان کو محفوظ رکھا جائے گا. دوسری طرح کے کافر ہوتے ہیں جن کو حربی کہا جاتا ہے،
جو مسلمانوں سے جنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 53 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح فرمایا تھا اور وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی۔ سارے مسلمان دنیا والے نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، مگر کیا تھا، ان کے حقوق تھے کہ ان کو ان کی عبادت گاہوں سے روکا نہیں جائے گا، ان کو ان کی عبادت گاہوں سے روکا، وہ کھلے ہم اپنی عبادت کریں گے، لیکن ان پر ایک پابندی تھی۔ یار سن لیا کرو، اوپر شور مچا رہے ہیں، مگر ان پر پابندی تھی کہ کوئی کافر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکے گا، اعلان جس طرح کرتے ہیں، رسول رحمت کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، قرآن پاک کی توہین نہیں کرے گا، اپنے مذہب پر عمل کریں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن جو کرے گا پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو ایسے کرے گا پھر کیا کیا جائے، اس کو قتل کیوں قتل کر دیا جائے گا؟ اس کے فعل کی وجہ سے امن و امان میں خلل آ جائے گا، نقص امن پیدا ہوگا، اور نقص امن کرنے والا باغی کہلوائے گا اور باغی کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کو کھلی چھٹی دی جائے گی۔ یاد رکھیے، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میرے نبی نے ان کی عبادت گاہوں کو گرانے سے منع کر دیا تھا، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی عبادت گاہیں گرائی نہیں گئیں، بلکہ ان کو اتنی نصیحتیں کی گئیں، وہ عبادت گاہیں مساجد میں تبدیل ہو گئیں۔ اگر سارے کافروں کو قتل کر دیا جائے گا تو مسلمان آپ کس کو بنائیں گے؟ یہ نہیں کہ کافروں کو قتل کر دو، کافروں کے زور کو توڑنا ہے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے حملہ کیا، جہاں بھی حملہ کیا، مسلمانوں نے تب حملہ کیا جب اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح نافرمانی ہوتی تھی جس میں گستاخی کا عنصر پایا جاتا تھا، پھر انہوں نے حملہ کیا تھا۔ بنو قینقاع والوں کو کیوں میرے نبی نے مدینہ طیبہ سے باہر نکالا تھا؟ کیوں ان کا محاصرہ کر کے ان کے خلاف اعلان جنگ فرمایا تھا؟ انہوں نے ایک مسلمان عورت کی توہین کی تھی۔ بنو قینقاع یہ سوناروں کا بازار تھا، یہودی کو بستی تھی، یہاں سے زیورات بنائے جاتے تھے۔ ایک مسلمان عورت زیور بنوانے کے لیے گئی تھی، یہودیوں نے خباثت کی، اس کی توہین کی تھی، میرے نبی نے حملہ کر کے پوری بستی والوں کو سزا دی تھی۔ پہلے حکم دیا تھا توہین کرنے والوں کو گرفتار کر کے سزا دو۔ جس آدمی نے، ایک مسلمان نے ایک یہودی کو قتل کر دیا تو اس توہین کی وجہ سے کہ عورت کی، اس یہودی نے توہین کی، ایمان والا برداشت نہیں کر سکے کہ ایمان والی عورت کی توہین، بے غیرت نہیں ہوتا، ایمان والا غیرت مند ہوتا ہے، اسے یہودی کو قتل کر دیا، یہودیوں نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ میرے نبی نے فیصلہ فرمایا مسلمان کے قاتل کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسے قتل کریں گے، یا اس کا خون بہا ادا کرو۔ یہودیوں نے انکار کر دیا تو میرے نبی نے محاصرہ فرما لیا تھا، پوری بستی کو میرے نبی نے جلا وطن کر دیا تھا۔ ان کو کیوں سزا دی تھی؟ جب تک انہوں نے گستاخی نہیں کی تھی، مدینہ طیبہ میں رہنے کی اجازت تھی کہ نہیں؟ لیکن جب ایک مسلمان عورت کی گستاخی کی تو نتیجہ تو کیا ہوا؟ پھر بستی کو چھوڑ کے نکل جاؤ۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کو مدینہ طیبہ سے کیوں نکالا گیا تھا؟ میرے نبی کو دھوکے کے ساتھ شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ جو چاہے کرے، اجازت دے دو، یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ جس خبیث انسان جس کا نام مبارک احمد ثانی کہا جاتا ہے، جسے ربوہ کے ایک حفظ قرآن مدرسہ سے گرفتار کیا گیا، اس کے پاس تقریباً 75 کے قریب زبانوں پر مشتمل وہ تراجم اور تحریف شدہ قرآن کریم برآمد کیے گئے تھے۔ کیا آپ قرآن پاک کی تحریف کی، اس کو بدلانے کی اجازت دیں گے؟ جس کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو مرتد بنانے کی اجازت دیں گے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ کافر کو، ہر کافر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ذمی کافر کو قتل کو مسلمان کرے گا، اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کو قتل کرے گا، یہ بے ضرر کافر جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، جن کی ذمہ داری حکومت پاکستان نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو کافر حربی ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، مرتد کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہر کافر قتل نہیں کیا جاتا، مرتد قتل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ خبیث قسم کے لوگ، یہودی یا عیسائی ہوں یا مرزائی ہوں، کسی مسلمان کو کافر بنائیں گے، وہ مسلمان کیا ہوگا؟ مرتد ہے۔ کیا ہوگا؟
اصول کیا ہے؟ مرتد پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اسلام قبول نہ کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ کیا تم مرتد بنانے کی اجازت دے رہے ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت دے کر۔ مرزائیوں میں اور عام کافروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یاد رکھیے۔ مرزائیوں میں اور عام کافروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی مگر میں چاہتا ہوں میں تھوڑی سی مثال دے کے آپ کو سمجھا دوں۔ میرے نبی کے دربار مقدس میں زید بن ثانہ حاضر ہوئے تھے میرے نبی کی شان کریمی دیکھنے کے لیے، اور ان کی موجودگی میں کوئی بندہ آیا تو اس نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ بات لمبی ہے مگر میں بڑے اختصار سے کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا تھا تو مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جل وعلا خیر و برکت کا نزول فرما دے گا، مگر عجب بات ہے میرا چھوٹا سا قبیلہ ہے، وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان پر مصیبتیں آ گئیں، باغ اجڑ گئے، چشمے سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، انسانوں کی حالت غیر ہو گئی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا قبیلہ کافر نہ ہو جائے، کچھ امداد کر دیں۔ میرے نبی نے زید بن ثانہ سے 40 اوقیہ سونا قرضہ لے کر، ایک اوقیہ 2.5 تولے کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 100 تولہ سونا قرضہ لے کر اس آنے والے کو عطا فرمایا کہ جا کے اپنے قبیلے میں بانٹ دے کہیں وہ کافر نہ ہو جائیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، جب یہ مسلمان ہوئے، واقعہ طویل ہے ان کا بھی، مسلمان ہوئے میرے نبی کے دربار مقدس میں، ان کی بیوی نے آ کے بتایا یا رسول پہلے مسلم بیوی پہلے مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد، یہ بھاگ گیا تھا، اس کو یقین تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بیوی لے کے آئی تھی، اس کو کہہ رہا تھا تو میری دشمن ہے، تو مجھے قتل کروانا چاہتی ہیں، تو اس کی بیوی نے کہا تھا کہ کعبہ کے رب کی قسم وہ اتنے کریم ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا، میں تجھے قتل نہیں کروانے کے لیے نہیں لا رہی، میں تیرے ساتھ وفا کرنے والی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے لے جا رہی ہے، کہ تو بہانے کے ساتھ مجھے ورغلا کے لے جا رہی ہے۔ یہ کہیں بھاگ رہا تھا، جا رہا تھا، دریا کے کنارے پر کھڑا تھا، اس کی بیوی لے کے میرے نبی کے دربار میں آئی، اس کو یقین تھا میری بیوی مجھے قتل کروائے گی، چلو اس نے اتنی ضد کی ہے مجھے لانے کی، میں نے اس کی بات مان لی ہے۔ اس کی بیوی نے میرے نبی کو جا کے بتایا باہر اکرمہ ہے۔ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل کون تھا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میرے نبی کا کتنا بڑا دشمن تھا۔ میرے کریم آقا ایک آدمی کے استقبال کے لیے جب اس نے بتایا نا باہر اکرم آیا ہے، حضور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں، اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے تھے کہ حضور کے سر انور سے چادر سر کر زمین پر گر گئی تھی۔ حضور نے باہر بڑھ کر اس کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ اتنے کریم ہو سکتے ہیں ایک آدمی کی خاطر۔ مسلمہ کذاب میرے نبی کے دربار میں آیا تھا اور کئی ہزار آدمیوں کو لے کے آیا تھا، اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے زمانے برکت نشان میں میرے نبی کی رحلت مبارکہ کے بعد اس کا مقابلہ کیا تھا تو بعض روایتوں میں 80,000، ایک روایت میں 1,00,000 سے زیادہ فوج کے ساتھ اس نے صدیق اکبر کی فوج کا مقابلہ کیا تھا۔ خالد بن ولید اکرمہ بن ابی جہل اس کے مقابلے گئے تھے، 1,00,000 کے قریب فوج کے ساتھ مقابلہ اس نے کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تعداد میں کتنے زیادہ تھے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یمامہ کا پورا علاقہ اس کے تحت تھا۔ یہ میرے نبی کے دربار مقدس میں آیا تھا اور اتنی سی بات کی تھی کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، صرف اتنی سی بات ہے آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا یہ خلیفہ ہوگا، لوگ پھر میرے ساتھ وہ محبت کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو میرے کریم آقا رسول اللہ نے انکار فرما دیا تھا، یہ اپنے خیمہ میں چلا گیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت میرے نبی صحابہ سے فرمانے لگے میں اس کے خیمہ میں جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام ساتھ ہو گئے۔ میرے کریم کے دست مقدس میں کھجور کی ایک چھڑی تھی جس کو آپ معمولی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں معمولی اس لیے نہیں کہوں گا، وہ میرے نبی کے ہاتھ میں تھی۔ دیکھنے والوں کی نظر میں وہ چھوٹی سی ایک چھڑی تھی۔ میرے کریم آقا اس چھڑی کو لے کر اس کے لشکر گاہ میں گئے۔ وہ چھوٹا سا لشکر نہیں تھا، مدینہ طیبہ سے باہر پورے جنگل میں انہوں نے اپنے ڈیرے لگا رکھے تھے، سیکیورٹی والے لشکر کے گرد گرد گھوم رہے تھے۔
میرے کریم کو لوگ جانتے تھے. جب میرے کریم آقا تشریف لے گئے, میرے کریم آقا کا استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد بھاگم بھاگ کچھ ان کے کارندے اس خبیث کے پاس گئے. اس کا خیمہ درمیان میں تھا, بڑا عالی شان بہت بڑا خیمہ لگا ہوا تھا. اطلس و حریر و دیبا کے وہ فرش بچھے ہوئے تھے. بڑا یہ سردار قسم کا بندہ تھا. اس کو مسلمہ اس کا نام تھا, مسلمہ کہتے تصغیر کے ساتھ, مسلمہ کذاب نام اس کا مسلمہ تھا. رحمان الیمامہ اس کو لوگ کہتے تھے, یمامہ کا رحمان. اور کفار اس کے بڑی اچھی طرح واقف تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی, میں نبی نے پڑھا تو کہنے لگے رحیم تو معلوم نہیں کون ہے, رحمان وہ ہے نا جو یمامہ کا رحمان ہے. یعنی اس کو اللہ تک پہنچاتے تھے, مرتبہ اتنا بلند اس کا سمجھا جاتا تھا, بڑا مقبول تھا اپنے علاقہ میں. خیر اس کا خیمہ بڑا اعلیٰ تھا. میرے کریم آقا رسول عربی کے لیے بتایا گیا, اس کے کارندوں نے اسے کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. وہ خیمہ سے باہر آ گیا. میرے نبی کا بڑے پرتپاک انداز میں اس نے استقبال کیا. پھر حضور کو لے کے خیمہ کے اندر چلا گیا. 10 سے مقدس وہ کھجور کی چھڑی تھی. یمامہ کے سردار نے, مسلمہ نے میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا تشریف رکھیے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تشریف اس لیے لائے ہیں کہ آپ کو اتنے لوگ جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہے. آپ میرے ساتھ صلح کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کا استقبال کرتا ہوں, اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. اور جو کچھ میں نے کل گزارش کی تھی میں آج بھی اسی پر قائم ہوں. آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر لیں. یہ سارے کے سارے لوگ ابھی آپ پر ایمان لے آئیں گے, میں ایمان لے آؤں گا, یہ بھی ایمان لے آئیں گے. میرے نبی کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کہ مسلمہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اپنے بعد میں تجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دوں. مجھے قسم سے رب ذوالجلال کی جس نے مجھے اپنا نبی بنا کے بھیجا, اگر تو مجھے یہ کہے نا یہ اپنے ہاتھ کی چھڑی مجھے دے دو مسلمان ہو جاؤں گا, تو اللہ کی قسم یہ چھڑی بھی تجھے نہیں دوں گا. وہ وعدہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. تو اتنی سی کہ کسی کو 1 کلو کے قریب سونا دے رہے ہیں ایمان بچ جائیں. اس پورے لشکر کے لیے کہنے چھڑی بھی نہیں دوں گا تجھے. جانتے تھے یہ ختم نبوت کا باغی ہے, یہ کافر عام کافروں جیسا نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے. یہ میں نے آپ کو نہیں کہنا, آپ نے مجھے بتانا ہے. کوئی خبیث شخص ایک دہشت گرد کا خاکہ بنائے, شیطان کا خاکہ بنائے, اور شیطان کا خاکہ بنا کر اس کے اوپر میرے نبی کا مبارک نام لکھ دے, اس سے گستاخی کی کہ نہیں؟ یہ جو گستاخیاں ہوئی تھیں جس کی بنا پہ بہت کچھ ہوا, یہ ایسے ہی تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کس کے خاکے بنائے تھے؟ شیطانوں کے. کس کے خاکے بنائے تھے؟ شیطانوں کے. شیطانوں کے خاکے بنا کر ان پر نام کائنات کی اعلیٰ ترین ذات کا لکھ دیا. ہم برداشت نہیں کر پائے. میں یہ کہتا ہوں اگر ماد خاکے پر میرے نبی کا نام لکھ دیا جائے تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے, ہم برداشت نہیں کرتے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے اخبار میں پڑھا تھا. لاس اینجلس وہ ان کے ایک ایسا شہر ہے جہاں دنیا کا ہر جرم ہوتا ہے اور سرعام ہوتا ہے. یوں کہ یہ پورے کا پورا شہر ہی چکلا ہے, گندگی کا مرکز ہے. ہر طرح کا گناہ جو آپ سوچ سکتے ہیں اس شہر میں اس کی اجازت ہے. لاس اینجلس کے ایک ایسے کباہ خانے کی بات ہے. ایک کسی انگریز صحافی نے, اینکر نے, وہ یہ بیان دیا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. میں پاکستان کے ایک صحافی کا نام میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا, اس کے حوالہ سے یہ خبر ترجمہ اس نے شائع کیا تھا اخبار کے اندر. ترجمہ میں نے خود, شاید میرے پاس اب بھی اخبار موجود ہو شاید. اس کا سارے کا سارا مفہوم کو یوں تھا, وہ کہتے ہیں ان دنوں میں جن دنوں میں ہالینڈ نے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں بکی تھیں, ان دنوں کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے ہی کلب میں گیا, نائٹ کلب میں گیا, جہاں معاذ اللہ ہر طرح کی بدکاری ہوتی تھی. شراب عام تھی, لوگ پیتے تھے. وہاں ویسے بھی عام پیتے ہیں, کوئی پابندی تو نہیں ہے. بدکاری کی عام اجازت ہے, کوئی پابندی تو نہیں ہے, مگر خاص انہوں نے مقامات بھی بنا رکھے ہیں. میں معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ جس طرح آپ اپنے گھر میں بھی بات کر سکتے ہیں, مگر عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ بھی بنا رکھی ہے.
وہ سرعام بھی گناہ کرتے ہیں، مخصوص جگہ بنی بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے نائٹ کلب میں گیا، میں ایک مسلمان کو ملا، میں جانتا تھا اسے کہ یہ مسلمان ہے۔ حالت اس کی کیا تھی؟ پاکستانی تھا، حالت یہ تھی وہ نیب بنانا تھا، یہ پوری طرح اس نے لباس بھی نہیں پہنا ہوا تھا، نشہ میں وہ معاذ اللہ تعالیٰ نڈھال تھا، لڑکھڑا کے چل رہا تھا، منہ سے تھوک کی طرح کچھ چیز بہہ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک شراب کی بوتل بھی تھی، وہ لڑکتا ہوا آ رہا تھا تو میں نے اسے روکا، وہ غیر مسلم وہ صحابی کہتا ہے میں نے اسے روک کر اسے کہا یہ جو مسلمان اپنے نبی کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا یہ جو آزادی خیال اظہار ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے؟ یہ جو قانون ہے آزادی اظہار کا کہ کوئی بندہ جو چاہے وہ کہہ سکتا ہے، پابندی نہیں ہے، کیا یہ اس کے خلاف نہیں ہے؟ مسلمانوں کو اتنا جذباتی اپنے نبی کے حق میں نہیں ہونا چاہیے۔ کہتا میں نے اس سے یہ سوال کیا، وہ لڑکھڑا رہا تھا، وہ یکدم سنبھل گیا، اس سے بوتل میرے منہ پہ دے ماری، وہ شراب کی بوتل جو اس کے ہاتھ پہ پکڑی تھی میرے منہ پہ دے ماری اور بیٹھ گیا، رونے لگا، کہنے لگا میں گناہ گار ضرور ہوں مگر کافر نہیں ہوں، میں اس نبی کا نام اس حال میں نہیں لینا چاہتا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا مگر اپنے نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس حال میں بھی مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اس حال میں محبت کرتا ہے، مسلمان تو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ شاید یہی وہ چیز ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں کرائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، میں کبھی نہ کبھی اس کو بھی جہنم سے نکال لے جاؤں گا۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، گناہ ٹھیک ہے، گناہ ہے مگر کفر تو نہیں ہے۔ ایمان والا اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی اگر وہ کوئی اور اس کا نام ہوتا، وہ اپنے آپ کو کچھ اور کہتا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی، ہم ہنومان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہم وہ بدھ کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اس طرح وہ کہتے ہیں اپنے معبودان باطل کو جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے۔ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اپنی آنکھوں سے پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے پاس تشریف لائے، وہ اپنی آنکھوں سے پڑھ لے۔ اس خبیث کا خبیث الاصل بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، اس سے کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ جناب ارشاد فرمائیے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کلمہ ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کلمہ ہے، جیسے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ وغیرہ وغیرہ، وہاں یہ لکھا انہیں یہ لکھا ہے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کلمہ ہے، اور ہمارے نبی کا کلمہ کیا ہے؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو کوئی واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ میں کیا کہہ رہا تھا بتائیں گے آپ مجھے؟ اس خبیث کے خبیث الاصل بیٹے مرزا بشیر الدین محمود سے کس نے پوچھا ہر نبی کا کلمہ ہے، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ کسی مرزائی خبیث سے پوچھا تھا نا، تو آپ نے تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ دیا۔ میں کہہ رہا تھا اس سے پوچھا کہ تو بتا تیرے باپ تیرے پیو اس کا کلمہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کلمہ جدا تب ہوتا جب کوئی نیا نبی آتا، وہ نبی جو مدینہ میں محمد رسول اللہ تھا وہی نبی قادیان میں غلام احمد بن کے آیا ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ البتہ یہ بات قابل غور ہے، البتہ میں تم کو حکم دیتا ہوں آئندہ جب بھی تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس محمد سے محمد مدینے والا مراد نہ لینا، قادیان والا مراد لینا۔ اگر کسی خاکے پر شیطانی خاکے پر میرے نبی کا نام لکھا ہو، اگر وہ گستاخی ہے، میرے نبی کی توہین ہے، بدترین جرم ہے، تو خبیث قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنا جائز ہوگا؟ کیا بدترین جرم نہیں؟ کیا کوئی مسلمان برداشت کر لے گا؟ شاید چیف جسٹس صاحب کی نظر سے یہ بات گزری ہے کہ نہیں گزری؟
وہ یقیناً بالیقین جانتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جس بھی قادیانی نے کلمہ طیبہ کا سٹکر لگا رکھا ہو، بیگ لگا رکھا ہو، اپنی دکان پر کلمہ طیبہ لکھ رکھا ہو، اپنے مکان پر کلمہ طیبہ لکھ رکھا ہو، وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، اس کو گرفتار کر کے جیل کی کوٹی میں دھکیل دیا جائے گا، مقدمہ چلے گا اس سے کلمہ کیوں لکھا ہے۔ کیا کلمہ لکھنے پر وہ جیل میں جائے گا؟ بتائیے بھلا، نہیں، اس لیے جیل میں جائے گا۔ اس کے سے مراد کون لیتا کس شخصیت کو ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہاں محمد رسول اللہ دجال قادیاں ہے۔ اس خبیث کا ایک خبیث مرید مرزا ظہور الدین اکمل شاعر تھا، میں نے اس کو مرزائی کی وجہ سے کہا ہے، وہ مرزائی وہ شاعر تھا، اس کی موجودگی میں یہ خبیث سٹیج کی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے پہلو میں کھڑا تھا، اور اس نے اشعار پر لمبی سائل نظم ہے، وہ ساری نظم میرے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے کتاب اپنے رسالہ الفضل میں پوری نظم کو لکھا تھا، اور ایک قادیانی دجال کی تائید اور شاباش اس میں شامل تھی کہ اس سے جو کچھ کہا وہ حقیقت کہا، اسی پر ایمان رکھیں۔ اس کا یہ شعر قابل غور ہے، محمد آ گئے ہیں پھر جہاں میں، اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شاہ میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیاں میں۔ ان کے نزدیک قادیانی دجال کا دوسرا نام محمد رسول اللہ ہے۔ ایمان والو، تم برداشت کرتے ہو؟ ان کی کتابوں میں مرزا کا چیلا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جس کو صدیق اکبر قرار دیتا ہے، حکیم نور الدین جس کی بیوی کے ساتھ برے تعلقات رکھنے والا تھا، حکیم نور الدین کو یہ ابو بکر صدیق کہتا ہے، اور اپنی اس فاشہ بیوی کو سیدہ خدا الکبریٰ کہتا ہے۔ آپ کا جی چاہے میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے آ کر پڑھ لیں۔ اس کی بیٹی جو پرلے درجے کی عیاش اور گندی لڑکی تھی، جس کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں ویسے ہی سٹیج پر ناجائز ہے، اس لڑکی کو اس نے فاطمہ الزہرا کا نام دیا تھا۔ کیا تم برداشت کرتے ہو یہ توہین؟ قاضی صاحب، مسلمان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کی، اہل بیت مصطفیٰ کی اور صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اگر قانون پر عمل نہ کیا جائے گا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، افراتفری پھیلے گی، تم اس کو آزاد کر دو گے۔ اور قاضی صاحب کو، چیف جسٹس کو اچھی طرح علم ہے کہ جب یہ مبارک احمد نامی یہ خبیث مبارک احمد ثانی جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف جب ایف آئی آر کاٹی گئی تو مرزائیوں نے زور ڈالا تھا اس کو تھانے میں نہ رکھیں، جلدی جیل میں بھیج دیں۔ کیوں زور دیا تھا؟ کس لیے زور دیا تھا کہ اس کو تھانے میں رکھیں، جلدی جیل میں بھیج دیں؟ ان کو ڈر تھا کہ مسلمان اس کو قتل کر دیں گے، جیل میں جائے گا تو اس کی حفاظت رہے گی۔ اب تم بتاؤ، جب تم جیل سے رہا کرو گے پھر اس کی زندگی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ ایمان والے تو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو قتل کر دیں گے۔ وہ تو سمجھے گا کہ میں اس کو قتل کرنے کے بدلے میں اگر میں پھانسی لگ بھی گیا تو اس نے دیکھا ہوا ہے کہ ممتاز احمد قادری کا عالم کیا تھا، اسے پتہ ہے میں پھانسی لگ گیا تو میرا حال کیا ہوگا، میری کتنی عزت بڑھ جائے گی۔ یاد رکھیے، اگر تم نے خود قادیانیوں کو سزا نہ دی بلکہ ان کو جرم کرنے کی کھلی چھٹی دے دی تو مسلمان قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اس لیے میں مسلمان ہوتے ہوئے، اسلام اور پاکستان کا خیر خواہ ہوتے ہوئے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان خبیثوں کو سزا دیں۔ اگر آپ سزا نہیں دیتے تو ملک میں افراتفری پیدا ہوگی، جس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ جو بھی قتل و غارت گری ہوگی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے،
ظاہر ہے اگر کسی مقتول کے ورثاء وہ اپنی جائیداد بیچ دیں، مقتول کے قاتل کو پھانسی کی تختے تل پہنچانے کے لیے وہ جائیداد بھی بیچ دیں، پوری زندگی وہ خطرے کی گزاریں کہ قاتل کے معاونین کہیں کہ بیٹھ جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، وہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیں، اپنی جائیداد بھی بیچ دیں، جب وہ آدمی قاتل وہ پھانسی کے تختے تک پہنچے اسے رہا کر دیا جائے، ان پر کیا گزرے گی؟ پھر وہ کہیں گے ضرورت کیا تھی ہمیں زمین و جائیداد بیچنے کی؟ پھر ایک آدمی قربان ہو جاتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ جب قانون پر عمل نہ کیا جائے تو پھر لا قانونیت جنم لیتی ہے، جو افراتفری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا امن و امان بہا رہے، پھر آپ کو قانون کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، وہ جو قوانین بن چکے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ نہ قادیانیوں کو اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہنے کی اجازت ہے، نہ انہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی اجازت ہے، نہ ان کو اذان دینے کی اجازت ہے، نہ ان کو اپنے برے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ قوانین بن چکے ہیں اور لاکھوں انسانوں کا خون بہہ جانے کے بعد یہ قوانین بنے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اتنی آسانی کے ساتھ یہ قوانین نہیں بنے تھے، جن کو آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ رد کر کے کہہ دیا یہ ساری اقلیتوں کو اجازت ہے، ان کو بھی اجازت ہے۔ یہ وہ اقلیت نہیں ہے جو دوسری اقلیتیں ہیں، وہ بھی ذمی ہونے کے اعتبار سے ان کو اجازت ہے، حربی ہونے کے اعتبار سے ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ دعا کر تو اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے بھی اور آپ کو بھی حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔